Assalamu alaikum student. Welcome to Virtual University's class on Production Operation Management. My name is Marif Sohail and the topic of our lecture today is forecasting. Forecasting is an important concept which finds application in all the fields of business, but is primarily linked with the field of marketing. But that does not mean that our day-to-day routine activities as an operation manager would not require the concept of forecasting. As a matter of fact, no marketing demand forecast plan is complete without the valuable inputs of an operation manager. The way we are going to cover different topics of forecasting today is that we'll first of all define what forecasting is. Then we'll try to cover some basic informational details about forecasting. After that, we'll try to identify the characteristics or elements of a good forecast. In the process, we'll discuss why forecasting is an important decision-making tool. We'll also try to understand the concepts of forecasting with respect to qualitative as well as quantitative analysis. And then we'll try to study and discuss different types of qualitative as well as quantitative forecasts. Dear students, ہمارا آج کا لیکچر بنیادی طور پہ فورکاسٹنگ سے ڈیل کرتا ہے. فورکاسٹنگ ایک اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو آپ چاہے مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ ویژولائز کرنا چاہیں, چاہے آپ آپریشنز مینیجر کے طور پہ ویژولائز کرنا چاہیں, اس کی بنیادی اپلیکیشن ایک آنے والے کل کے بارے میں پریڈکشن دینا ہے. آنے والا کل یقیناً اپنے ساتھ کچھ انسرٹنٹی لے کے آتا ہے, اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا دیٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ وی کین ایلیمینیٹ سرٹن اماؤنٹ آف انسرٹنٹی, اور کسی حد تک ہم اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پہ پہلے تو کوشش کریں گے کہ یہ بات سمجھ سکیں کہ فورکاسٹنگ کیا ہے. ہم پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ ایک اچھا فورکاسٹ بنانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فورکاسٹنگ کی کون سی اقسام کن مختلف اوقات میں آپ اپلائی کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. بنیادی اقسام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یا کوالٹیٹیو فورکاسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کوانٹیٹیو فورکاسٹ کو. تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے دیٹ ان ایڈیشن ٹو دا کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ آپ فورکاسٹنگ اپلیکیشن بھی سیکھیں گے, اینڈ دس از پرابلی دا فرسٹ بلڈنگ بلاک ان یور ایکٹیویٹی ایز این آپریشن مینیجر. نہ صرف آپریشن مینیجر کے طور پہ بلکہ اگر آپ کل کسی سروسز آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں یا مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں آپ کو جاب رسپانسبلٹی ایک مارکیٹنگ مینیجر کی دی جاتی ہے یا فائنانس مینیجر کی دی جاتی ہے یا اکاؤنٹنٹ کی دی جاتی ہے, تو وہاں بھی آپ کی کافی حد تک مدد کرنے کے لیے جو اویلیبل مینجمنٹ ٹول ہوگا وہ فورکاسٹنگ ہی ہوگا. سو آج کے لیکچر کی امپورٹنس ہم اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والے لیکچرز جو کیپیسٹی پلاننگ یا بجٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے یا پروجیکٹ مینجمنٹ یا اسکیجولنگ سے ہوں گے, ان کا کہیں نہ کہیں سے ایک آدھ بنیادی لنک ہمارے آج کے ٹاپک فورکاسٹنگ سے نکلے گا. I still feel that forecasting has often been relegated to a very limited scope, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فورکاسٹنگ کا سارا کام صرف مارکیٹنگ سائٹ کے اوپر ہے. آج کے لیکچر کے بعد اور ہوپ فلی اس کے بعد والے لیکچر میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ فورکاسٹنگ صرف مارکیٹنگ ہی کی فیلڈ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کی ایپلیکیشن بزنس کی تمام فیلڈز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ایک بنیادی یا مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہی بات کریں گے کہ فورکاسٹنگ ہے کیا.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورکاسٹنگ کے بارے میں اکثر ہم اپنی خبروں میں ویدر رپورٹس کو سنتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فورکاسٹنگ ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی حد تک سملر ہے اباؤٹ میکنگ پریڈکشنز اباؤٹ دا ویدر. اٹ از sometimes even called as making a prediction about the future in the same way as a meteorologist is making a prediction about the weather. یہ اسٹیٹمنٹ اپنے اندر ایک ہڈن ایسپیکٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. The hidden aspect is that we are trying to make a comment that okay, we are going to make a prediction about the future of our business or our planning about the business, whether it's sales, productivity, انوینٹری، مین پاور، جو بھی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی پروڈکشن دے رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ شیور ویدر اٹ ول بی کریکٹ اور ناٹ. لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ بات دیٹ سم ٹائمس دا پریڈکٹڈ ویلیو مے ناٹ بی سیم ایز دا ایگزیکٹ ایکچوئل ویلیو. لیکن پریڈکٹڈ ویلیو آپ کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کر دیتا ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتا ہے، اور ہماری یہ گائیڈ لائن ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. کس طرح سے؟ لیٹس ٹیک اے سمپل ایگزامپل. آپ نے رات 9 بجے کی خبریں سننی شروع کی، اینڈ ٹوورڈز دا اینڈ آف دی نیوز کاسٹ آپ دیکھیں گے کہ ایک صاحب آ کے ویدر فورکاسٹ پیش کرتے ہیں. وہ ویدر فورکاسٹ ہماری زندگی میں کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز وی فیل دیٹ دے آر میکنگ اے پریڈکشن اباؤٹ رین ٹمارو. تو کیا مجھے اپنے ساتھ چھتری لے کے جانا ہے یا رین کوٹ لے کے جانا ہے؟ یہ تو ہماری ایک چھوٹی سی بنیادی سی ایکٹیویٹی ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنی چھٹیوں کی پلاننگ اس طرح سے کریں کہ یار اگر بارش ہو جائے گی تو ہم اپنی ایکسکرشن ٹرپ پوسٹ پون کر دیں گے، کیونکہ جہاں ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس کا راستہ بارش کی وجہ سے متاثر ہو جائے گا. There is another example, which is probably the most important example with respect to weather forecast. We as farmers are more or less dependent upon a good weather forecast. I would be interested in getting the information or forecasting کہ کس ٹائم پہ مجھے سیڈس یا بیج بونے ہیں، کس ٹائم مجھے پلانٹ کرنا ہے، کس ٹائم مجھے ہارویسٹ کرنا ہے، یا اگر مجھے اپنی فصل کو بچانے کے لیے کوئی حفاظتی اقدام کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی میرا جو دار و مدار ہوگا وہ ویدر فورکاسٹ کے اوپر ہوگا. تو یہ تو ہم نے اپنی بزنس اسٹڈیز سے ہٹ کے ایگزامپل لیا، بٹ مور اور لیس یہی ایگزامپل ہماری تمام کی تمام ڈسکشن کو آگے لے کے چلے گا. آپ نے پہلی بات کر دی کہ جی فورکاسٹنگ از جسٹ لائک میکنگ اے پریڈکشن اباؤٹ دا ویدر. وی مے ناٹ بی ٹرو آل دا ٹائم بٹ وی مے ناٹ بی فالس آل دا ٹائم ایز ویل. یعنی اگر ہم ہمیشہ پریڈکشن ہماری صحیح نہیں ہوتی تو ہمیشہ ہماری پریڈکشن غلط بھی نہیں ہوتی، انڈیکیٹنگ کہ اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو فیکٹرز بھی انوالو ہیں. اگر آپ کی پریڈکشن 100% صحیح نہیں ہے تو 100% غلط بھی نہیں ہوگی. اور ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم مزید کیسے الیبوریٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ اے فورکاسٹ اور میکنگ اے ڈیمانڈ فورکاسٹ، تو ہمارے پاس جو فیوچر کا ایلیمنٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہم تو فیوچر کے بارے میں پریڈکشن کر رہے ہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ آر پریڈکشن may require a little homework from our side. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ایسے اویلیبل اسٹینڈرڈ ٹولز یا پروسیجرز موجود ہیں جن کا اگر آپ بہتر طریقے سے استعمال کریں تو آپ فورکاسٹ زیادہ کنٹرول کے ذریعے یا زیادہ ایکوریٹ طریقے سے اپنے اینڈ یوزر تک پہنچا سکتے ہیں. ہم ساتھ میں یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ فورکاسٹ ہے یا جو فورکاسٹنگ کا پروسیس ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری جاب رسپانسبلٹی ایز اے مینیجر، چاہے ہم مارکیٹنگ مینیجر ہوں یا آپریشنز مینیجر، کس حد تک ہمیں سپورٹ کرے گی. ایز اے میٹر آف فیکٹ فورکاسٹنگ الاؤز دا مینیجر
to anticipate the future so that they can at least plan accordingly. یعنی ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں اگر فیوچر میں یہ انٹیسپیشن ہے that the demand of our product would be high or low or would stay the same, تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہم اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں اور ہماری پروڈکٹیوٹی کو کس طرح سے اوپر یا نیچے کر. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیسیکلی ایک ہی پیٹرن آف انفارمیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فورکاسٹنگ کو جب آپ ویدر پیٹرن سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کی نیچرل لاجیکل ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ وڈ یو اپلائی دا سیم کانسیپٹ ٹو دا فیلڈ آف بزنس. سمپل. فورکاسٹنگ ان بزنس forms the very basis for budgeting and planning. اب بجٹنگ اور پلاننگ بیسیکلی ایسے دو مینیجریل ٹولز ہیں جو آپ کو کنٹرول دیتے ہیں whether it's for day to day activity یا something which is not repeated often, یا آپ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہیں یا شارٹ ٹرم پلاننگ کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ it also gives you an opportunity as a manager to make a prediction or an educated guess about the capacity, about the sales of your product, the inventory levels, whether وہ raw materials کی بات ہو یا work in progress, یہ inventory کی types ہم آگے بھی چل کے پڑھیں گے. اور more importantly we are making a prediction about the requirements of the workforce, human capital. بات یہی نہیں ختم ہو رہی. آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ if you are going to carry out the important activity of purchasing, وہاں بھی آپ کو فورکاسٹنگ سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اگر آپ کا پرچیز کا جو پروسیجر ہے وہ اسٹینڈرڈائز ویئر ہاؤس آپریشنس کو فالو کرتا ہے تو وہاں آپ جا کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں دیٹ ہاؤ دی ایکچوئل ڈیمانڈ فار یور لاسٹ کوارٹر اور یور لاسٹ ٹائم پیریڈ وڈ فارم دا بیسس فار دا فیوچر ڈیمانڈ. Now this is an interesting concept and hopefully ہم آج کے لیکچر میں as well as in the next lecture اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سو ہم بات ابھی تک انٹروڈکشن ہی کی کر رہے ہیں, لیکن یہ انٹروڈکشن کے جو کانسیپٹس ہیں یہ ہم لوگوں کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہے ہیں. اینڈ دس از امپورٹنٹ اف وی پے اے لٹل بٹ مور اٹینشن آن دی کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ. اچھا جی, ابھی آپ نے بات کی کہ جی ویدر فورکاسٹ سے ریلیٹڈ فورکاسٹنگ ہوتی ہے جی, اور وہی پرنسپلز ہم بزنس میں لے کے آتے ہیں. فائن, بٹ ہم بزنس میں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیر آر سینئر مینیجرز اینڈ دین دیر آر جونیئر مینیجرز اینڈ ابو آل ویو گاٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹرس. یہ تین ڈفرینٹ لیولس جو چل رہے ہیں, وہاں کیا فورکاسٹنگ صرف جونیئر مینیجر ہی کرے گا کہ جی اس نے کل جو روٹین ایکٹیویٹی پلان کرنی ہے اس کے لیے اس کے پاس ڈیٹا ہے یا نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم جب کبھی کوئی مینجمنٹ کے ٹول کی بات کرتے ہیں اٹ ہیز گاٹ دیٹ انہیرنٹ کوالٹی دیٹ اٹ وڈ آلویز بی یوزڈ ایٹ آل دی ڈفرنٹ لیولس, چاہے وہ جونیئر لیول ہو, چاہے وہ مڈل مینجمنٹ لیول ہو یا سینئر مینجمنٹ لیول ہو. تو جب آپ بات کریں فورکاسٹنگ کی تو فورکاسٹنگ کی کوئی ایپلیکیشنس جو صرف آپ کہیں کہ جی نہیں یہ سینئر مینجمنٹ اس کا استعمال نہیں کرتی اور یہ صرف مڈل مینجمنٹ استعمال کرتی ہے, انفارچونیٹلی دس از ناٹ کریکٹ. فارچونیٹلی جو کانسیپٹ آج آپ سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ استعمال کریں گے, دیٹ کانسیپٹ وڈ ہیلپ یو ان یور کریئر پروگریشن. آپ آج کل اور آنے والے کل میں یہ چیزیں استعمال کریں گے. سو اگر بات فورکاسٹنگ کی اپلیکیشن کی ہو رہی ہے تو اس کے دو بنیادی استعمال. The first one is that we need to make use of this concept in order to plan or design the system. And the second application would be planning to make use of the system. اب آپ نے دیکھا میں نے دو جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں, اس میں پہلی بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جی آپ نے فورکاسٹنگ ہی کے ذریعے سسٹم ڈیزائن کرنا ہے. سسٹم سے آپ مراد لے سکتے ہیں کوئی پلانٹ فیسلٹی یا کوئی آرگنائزیشن ہی سیٹ اپ کرنے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے کر دی کہ جی آپ کو
ڈیمانڈ فورکاسٹ ہی کے ذریعے اپنے سسٹم کا استعمال کرنے کا بھی پلان ڈیولپ کرنا ہے. تو اب آپ امپورٹنس دیکھیے کتنی زیادہ ہے اس کانسیپٹ کی کہ یو آر ٹرائنگ ٹو میک فل یوز آف دس امپورٹنٹ کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ اوور ہیڈ. دا فرسٹ application refers to the design or planning of the system as a resource. تو تھوڑی سی بات ہم میکرو لیول کی کر رہے ہیں. پھر بات آتی ہے کہ جناب دوسری اپلیکیشن آپ کہہ رہے ہیں that we need to make use of demand forecasting in a way that we should be able to plan the use of the system. اب بات آ رہی ہے جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا تھا اس کو کیسے استعمال کریں گے, یا ہمیں کس طرح سے اس سسٹم کو استعمال کرنا چاہیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز اے لٹل بٹ مور آن دس ایپلیکیشن پارٹ ایز ویل. آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود آرگنائزیشنل اسٹریٹجی ایز ویل ایز آپریشنل اسٹریٹجی. اور آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جو پہلی اپلیکیشن بتائی ہے دیٹ ریلیٹس ٹو دی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی اینڈ دی سیکنڈ اپلیکیشن ریفرز ٹو دی آپریشنل اسٹریٹجی, اینڈ آئی وڈ سے یو آر 100% کریکٹ. ہماری جو بھی ڈیزائن سسٹم کی ہوگی دیٹ وڈ بی این ایکٹیویٹی دیٹ وڈ بی کیریڈ آؤٹ بائی دا سینئر مینجمنٹ. جو سینئر مینجمنٹ ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر وہ ایک ایسی لانگ ٹرم پلاننگ کر دے کہ جی وی ایز این آرگنائزیشن وڈ لائک ٹو پریزنٹ اے پروڈکٹ اور سروس ٹو دا اینڈ کنزیومر وچ شوڈ بی. اب اس میں ہم تھوڑی سی انفارمیشن پرپزلی ود ہولڈ کر so that we can discuss it further. کون کون سی انفارمیشن ہم فورکاسٹنگ کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے پرووائڈ کر سکتے ہیں اس لیول پہ when we are designing the system. We might be interested in the location of the plant, we might be interested in the location of the service, we might be interested in the systems environment as well as کس قسم کی فیسلٹیز ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. بٹ دس از ناٹ کمپلیٹ پکچر. دا کمپلیٹ پکچر وڈ آلسو انکلوڈ کہ آپ نے اپنی جو فیسلٹی بنا لی ہے اس کو شارٹ ایز ویل ایز انٹرمیڈیٹ ٹائم فریم میں کس طرح سے یوٹیلائز کرنا. This planning activity would be carried out by middle management, I agree. But of course, they would have a guideline from the senior management. اور اس لیول پہ مڈل مینجمنٹ کس قسم کی انفارمیشن گیدر کر کے اپنی سینئر مینجمنٹ کو دے گی. They would be trying to plan about their workforce, about their inventory, about their purchase as well as production plans, and most importantly they would be interested in scheduling and budgeting their resources. اب اس ریسورس میں آپ کیپٹل ریسورس کہہ دیجیے, آپ اکوپمنٹ ریسورس کہہ دیجیے, آپ مشین یا مین پاور کی ریسورس کہہ دیجیے, دیٹ از ریئلی ناٹ دی کنسرن رائٹ ناؤ. ہم نے اوور آل بگ پکچر اپنی کمپلیٹ کر لی. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ایپلیکیشن آف فورکاسٹنگ and we discovered that it has got two applications. The first one relates to design or plan of the system, and the second one relates to the plan to use the system. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے آپریشنل اسٹریٹجی کی بات کی اور دوسری طرف ہم آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. پہلی ایپلیکیشن relates to the organizational strategy or the corporate strategy, and the second one relates to the operational strategy. اب ہم اس موقع پہ وی آر ان اے ویری رائٹ پوزیشن ٹو میک اے جوڈیشیس اسٹیٹمنٹ دیٹ بزنس فورکاسٹنگ از مور دین پریڈکٹنگ ڈیمانڈ. میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ وہ حضرات جو فورکاسٹنگ کو صرف مارکیٹنگ ڈویژن کے اوپر
چھوڑ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. They are not fulfilling their job responsibility of making use of forecasting as an important tool. فورکاسٹنگ کو صرف آپ ڈیمانڈ پیٹرن کے لیے نہیں استعمال کرتے. یو یوز فورکاسٹنگ ٹو پریڈکٹ اباؤٹ یور ریونیوز, یور کاسٹ, یور پروفٹس, ایون یور پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی چینجز. بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس فورکاسٹنگ از مور دین پریڈکٹنگ ڈیمانڈ. دین واٹ اباؤٹ یور prediction about the key economic indicators of the environment. یعنی آپ جس ملک میں اپنی آپریشنل اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے یا آرگنائزیشنل اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں, یو ہیو اے کنسٹرینڈ اور باؤنڈری لائن اراؤنڈ یو. ہم نے تھیوری آف کنسٹرینڈ بھی پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا تھا. مور اور لیس وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس امپورٹنٹ کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ دیٹ اگر ہمارا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا گراس نیشنل پروڈکٹ یا گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے یا انٹرسٹ ریٹ ہیں ان کو آپ ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کے دائرے سے الگ کر کے بات کر سکتے ہیں, تو انفارچونیٹلی دس از ناٹ ٹرو. ڈیمانڈ فورکاسٹنگ گیوز یو این اپرچونیٹی ٹو میک اے پریڈکشن, فائن, بٹ کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پریڈکشن کسی ایک ایسی اسٹیٹ کے بارے میں کریں, اسٹیٹ آف نیچر کی بات کر رہا ہوں, جو اویلیبل انفارمیشن کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہ کرے. تو آپ کی بزنس فورکاسٹنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کو ریلیٹ کر رہی ہے ود یور مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس. اگین آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیو یو این ایڈڈ ایڈوانٹیج آف ٹرائنگ ٹو گیدر آل دی knowledge which you have collected from your basic foundation classes as well as your business classes. تو forecasting میں آپ کو micro اور macro economic indicators کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. You should be able to talk specifically about your business parameters. یہ بات میں ضرور مانوں گا کہ forecasting is not an exact science. اس کے اوپر آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ایون دا موسٹ پاورفل آف کمپیوٹر ایپلیکیشنز اور میتھمیٹیکل ماڈلنگس, دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو میک یو اویئر آف دا ایگزیکٹ ہیپننگ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان دا فیوچر. یعنی اگر آپ پروفٹس کی بات کر رہے ہیں فار یور نیکسٹ کوارٹر یا فار یور نیکسٹ ایئر, یو مے ناٹ بی ایبل ٹو پن پوائنٹ ٹو اینی پروسیس کہ جی ہم نے یہ پروسیس کو اسموتھ کر دیا, جس کی وجہ سے اب ہمارے جو نمبرز ہیں وہ کلیئرلی ریفلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ایکچوئل نمبرز کو جو ہم آج کل ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اینڈ بیسڈ آن دس وی آر گوئنگ ٹو میک اے پریڈکشن اباؤٹ دا فیوچر. آئی ایم افریڈ دس از نیور گوئنگ ٹو ہیپن. ٹو میک اے آنیسٹ اسٹیٹمنٹ, فورکاسٹنگ از ناٹ این ایگزیکٹ سائنس, اٹ از این ایجوکیٹڈ گیس. ہم لوگ اپنے ایکسپیرئنس, اپنی مینیجریل ججمنٹ ایز ویل ایز ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ذریعے ریفائنڈ فورکاسٹ تو پیش کر سکتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی ایگزیکٹ فورکاسٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات, جسٹ ٹو سم اپ دا ڈسکشن آن دس امپورٹنٹ کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ, مارکیٹنگ ڈز میک یوز آف فورکاسٹنگ, بٹ دی ادر فیلڈس, چاہے اس میں اکاؤنٹنگ سائڈ ہو, چاہے اس میں آپریشن سائڈ ہو, چاہے اس میں فائنینس سائڈ ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سائڈ ہو, all these interfaces are also using the same concept of forecasting. And to this day, not even a single marketing forecast has been made without the valuable input of your operation side. اب آپ نے دیکھا کہ اتنی لمبی چوڑی جو ہم لوگ انٹروڈکشن یا تمہید باندھ رہے تھے, اٹ ہیز گیون اس اے ویلیبل انفارمیشن جس کے ذریعے ہم فورکاسٹنگ کو کسی لحاظ سے ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دا ریکوائرمنٹس فار ایچ بزنس فیلڈ.
یعنی we can come up with a statement which is a little bit more truthful. So based on the previous discussion, we can define forecasting as a statement about the future value of a variable which is under focus. اب چاہے آپ اسٹارٹ ہی پروڈکٹ سروس سے کر دیجیے کہ جی پروڈکٹ اور سروس ڈیمانڈ کے بارے میں ہم فورکاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں. آئی وڈ ارج یو ایز ویل ایز ریکویسٹ یو دیٹ یو شوڈ آلسو انکلوڈ ان یور ڈیفینیشن کہ جناب اس میں آپ ریسورس ریکوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, آپ سپلائی چین مینجمنٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں, اور آپ کیپیسٹی پلاننگ کی بھی بات کر سکتے ہیں. سو وی کین ڈیفائن فورکاسٹنگ or forecast as a statement about the future value of a variable of interest such as resource requirements, capacity planning, supply chain management and product or service demand. اس میں ریسورس ریکوائرمنٹس میں ہم بنیادی طور پہ جانتے ہیں مین, مشین یا کیپٹل, اس کی بات کی جاتی ہے. کیپیسٹی پلاننگ کا یہی مطلب ہے کہ آپ اگر آٹو موبائل انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے آٹو موبائلس بنا رہے ہیں اور کسٹمر ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی مجھے آپ کے 2007 کے ماڈل کے لیے انٹرسٹ زیادہ ہے, تو آپ راتوں رات 20,000 گاڑی نہیں بنا سکتے, یا 6 months ٹائم میں آپ 20,000 کارز نہیں بنا سکتے. سو یو ہیو ٹو پلان یور کیپیسٹی انکریز ویری ویری کیئرفلی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر بیک لاگ بھی چل رہی ہوگی, یعنی ایسی آٹو موبائلس جو آپ نے ایئر 2006 میں ڈلیور کرنی. تو آپ کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایٹ ٹائمز آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی یا ایجلٹی پرووائڈ نہیں کرتی. سو وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیفائن فورکاسٹ ایز اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا فیوچر ویلیو آف اے ویریبل آف انٹرسٹ سچ ایز ریسورس ریکوائرمنٹ, کیپیسٹی پلاننگ, سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ پروڈکٹ اور سروس ڈیمانڈ. یہ تو میں نے بات کر دی, بٹ آر وی ان اے پوزیشن ٹو say that forecasting is going to affect only a particular division or a particular department? Well, the answer is that forecasts directly or indirectly affect the whole organization. یعنی اگر آپ کے کسٹمر نے یہ پریفرنس شو کی کہ وہ آپ کے نیکسٹ ایئر کے آٹو موبائل ماڈل میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو انکریز یور پروجیکٹڈ سیلس, اینڈ دوز پروجیکٹڈ سیلس وڈ کریٹ اے ریپل افیکٹ, اور اس کے ذریعے آپ کے تمام انٹرفیسز, چاہے وہ فرنٹ اینڈ آف دی آرگنائزیشن پہ ہوں یا بیک اینڈ آف دی آرگنائزیشن پہ ہوں, یعنی اکاؤنٹنگ ہو یا فائنینس, ہیومن ریسورسز ہوں, مارکیٹنگ ہو, یا آپریشنز یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, یا پروڈکٹ اور سروس ڈیزائن ڈویژن ہو, وہ سب افیکٹ ہوں گے. اگر آپ فورکاسٹنگ کی اپلیکیشنز اپنی آرگنائزیشن میں تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو یو ول بی سرپرائز دیٹ مور اور لیس آل آف دیز ایگزامپلز آر پریزنٹ ان آل دا ڈفرنٹ انٹرفیسز, چاہے وہ اکاؤنٹنگ سائڈ ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ سائڈ ہو یا آپریشن سائڈ ہو. دے آل ہیو اسپیسیفک ایگزامپلز ریلیٹنگ ٹو ڈیمانڈ فورکاسٹ یا فورکاسٹ. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل, اف یو آر having a discussion with an accountant, he would say کہ جی میں اپنی آرگنائزیشن کو نیکسٹ ایئر کے پروجیکٹڈ ٹارگیٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں. آپ کا دوسرا سوال ہوگا, what type of targets are we talking about? Are you making a suggestion that you are presenting a forecasted information to your higher management? تو وہ جواب دیں گے کہ جناب میں کر رہا ہوں ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہم کاسٹ اور پروفٹ ایسٹیمیٹس اپنی مینجمنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو مور اور لیس وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جناب میں فورکاسٹنگ کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے نیکسٹ ایئر کی پروجیکٹڈ کاسٹ یا ریونیو کے بارے میں اپنی مینجمنٹ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ از دیٹ پروفیشن جس میں ہسٹوریکل انفارمیشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور یہی ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا. جی ہاں, دا سیم کانسیپٹ آف فورکاسٹنگ وڈ ہیو سم ایپلیکیشن ان یور فائنینس ڈپارٹمنٹ ایز ویل. وہاں آپ
کسی فائنینشیل انالسٹ سے بات کیجیے یا کارپوریٹ فائنینس مینیجر سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ جی وی آر انٹرسٹڈ ان دی کیش فلو ایز ویل ایز فنڈنگ, کہ کس موقع پہ کس پرٹیکولر کوارٹر آف دی نیکسٹ ایئر ہمیں کتنی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اس کے برعکس ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن میں, اف یو گو اینڈ ٹاک ٹو سم ون ان دی ایچ آر ڈویژن, تو آپ کہیں گے کہ جی آپ لوگ تو پروفٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا وغیرہ اکٹھا نہیں کرتے ہوں گے, یقیناً آپ کو فور کاسٹنگ کے ٹول کی ضرورت نہیں ہوگی. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وی آر آلسو انٹرسٹڈ ان میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف فور کاسٹنگ اینڈ وی بیس آر ہائرنگ, ریکروٹنگ اور ٹریننگ ریکوائرمنٹس آن دس ویری کانسیپٹ آف فور کاسٹنگ. پھر مارکیٹنگ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, یو وڈ آلریڈی بی نوئنگ دیٹ پرائسنگ ہو یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ یا پروموشنل ایکٹیویٹی ہو یا کوئی اسٹریٹجی ہو, اٹ از آلویز بیسڈ آن فور کاسٹنگ. So we probably should not be worried about the marketing side as well, at least. But what about your information systems or your information technology? Information system اور information technology ایسی بنیادی سروس ہے جس میں ہمارے پاس فور کاسٹنگ کا جو ٹول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر چکا ہے. کس طرح سے؟ بیکاز every organization is trying to create a balance between the legacy system and the state of the art new information system. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فورکاسٹ تیار کریں کہ جناب ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی ریکوائرمنٹس اگلے سال کس طرح سے چینج ہوں گی یا کس طرح سے ماڈیفائی ہوں گی. فائن, دین وی کم ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ انٹرفیس, because we are studying production operation management. So if you come across an operation manager, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ فور کاسٹنگ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں, تو وہ بتائیں گے کہ جی میں اپنے اسکیڈولس یا شیڈیولس کی پریپریشن کے وقت, میں اپنی مٹیریل ریسورس پلاننگ کے وقت, میں اپنی ورک لوڈنگ کے وقت فور کاسٹنگ کا استعمال کرتا ہوں. بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی. ایک آرگنائزیشن میں ایک اور انٹرفیس ہوتی ہے, وی کال اٹ پروڈکٹ اور سروس ڈیزائن یا نیو وینچرز ڈویژن. وہاں پہ نئی پروڈکٹس اور نئی سروسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر اس طرح کا ہوم ورک کیا جاتا ہے دیٹ دی سینئر مینجمنٹ از اپڈیٹڈ اور کیپٹ ابریسٹ اباؤٹ دی انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو اے نیو پروڈکٹ اور نیو سروس. اور یہاں پہ بھی بنیادی اپلیکیشن سے فور کاسٹنگ کی جاتی ہے. اب آپ مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں, اینڈ وچ آئی گیس از اے لاجیکل ایکسٹینشن آف آر ڈسکشن اپ ٹل ناؤ, کہ جناب آپ نے فور کاسٹنگ بھی ڈیفائن کر دیا, آپ نے فور کاسٹنگ کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ جی فور کاسٹنگ کے ذریعے آپ سسٹم بھی ڈیزائن کرتے ہیں یا پلان کرتے ہیں, اور ساتھ میں یو آلسو پلان دی یوز آف دا سسٹم. فائن, آپ نے ایگزامپلس بھی دے دی, لیکن مجھے یہ بتائیے دیٹ ہاؤ وڈ بی your demand be termed as dependent or independent. یہ ایک مزیدار اور بہت امپورٹنٹ قسم کا کانسیپٹ ہے. This is a very important concept and it finds application, especially اگر آپ اس کے لیے کوئی ایگزامپل کو ٹیک اپ کریں تو you can go to the automobile industry. آٹوموبیل میں آپ نے ایک اسمبلی بنائی جس کو آپ نے کار کا نام دے دیا. اس اسمبلی میں تقریباً 10,000 سے لے کے 15,000 تک اسمال سب کمپوننٹس اسمبل کر کے ایک فائنل پروڈکٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں جسے ہم آٹوموبیل یا کار کا نام دیتے ہیں. تو آپ کی جو ڈیمانڈ فور کاسٹ ہوگی ان دس سچویشن فار اے پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ سیم ہولڈس ٹرو فار اے سروس ڈیزائن, اٹ وڈ بی ڈیپینڈنٹ اپان ٹو کمپوننٹس, انڈیپینڈنٹ فور کاسٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ فور کاسٹ. انڈیپینڈنٹ کون سی ہوگی؟ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر میں نے ایک آٹوموبیل بنانی ہے اور اس آٹوموبیل سے ریلیٹڈ کوئی پارٹ استعمال نہیں ہو رہا تو وی کین سے دیٹ جی اس کی ڈیمانڈ آٹوموبیل کی ڈیمانڈ سے ڈفرینٹ ہوگی. میننگ any component that does not find itself attached to that automobile would have an independent demand
whereas all those components which are getting attached to that automobile would have a dependent demand. یہ میں کانسیپٹ آپ کے سامنے صرف اس وقت سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اسمبلی لائن کے ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے کوالٹی کو بھی دیکھیں گے آگے چل کر, ہم لین پروڈکشن کو بھی دیکھیں گے. تو بنیادی جو اوریجن ہو رہا ہے وہ ہمارے آج کے ڈسکشن سے ہو رہا ہے. سو وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو سے کہ ہماری آرگنائزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ود رسپیکٹ ٹو forecasting. Either they can have a forecasting strategy which is active in nature or passive in nature. Active nature of forecasting strategy kya hoga? You would probably have an interface جو aggressive اور assertive behavior کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا ڈیمانڈ فورکاسٹ کا پیٹرن ڈیولپ کرے گا دیٹ یو وڈ بی میکنگ دی کمپٹیشن, یور کمپیٹیٹرز شوڈ فالو یو اور شوڈ ٹیک یو ایز این ایگزامپل. تو ایسے موقع پہ تو آپ ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ تو ایکٹیو اسٹریٹجی ہے ود ریسپیکٹ ٹو فورکاسٹنگ. بٹ اف یو وڈ لائک ٹو ٹیک اے بیک سیٹ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمپٹیشن یا اپنے کمپیٹیٹرز کی انوائرمنٹ میں بیٹھ کر کسی اور کو فالو کریں, ان دیٹ سچویشن یو وڈ بی فالوئنگ اے پیسو اسٹریٹجی. اب اٹ ڈپینڈس دیٹ ناٹ آل آف دا ٹائم ایکٹیو اسٹریٹجی وڈ بی بینیفیشیل. سملرلی ناٹ آل آف دا ٹائم دی پیسو اسٹریٹجی وڈ بی ڈیٹریمنٹل. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یو کانٹ ہیو اے سیٹ پیٹرن, سیٹ ڈیمانڈ پیٹرن. دیٹس وائی ریئلسٹکلی اسپیکنگ وی آلویز ٹرائی ٹو ہیو این ایوریج ڈیمانڈ پیٹرن فار اینی پیریڈ آف ٹائم فار آر پرٹیکولر پروڈکٹ اور سروس. ہماری اگلی ڈسکشن جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اٹ وڈ ٹاک اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس وچ ہیو something to do with trend, seasonality یا irregularity یا کوئی ریزیڈول افیکٹ. اور جب ہم کوانٹیٹیو ٹیکنیکس آف فورکاسٹنگ ڈسکس کریں گے تو وہاں پر ان ایلیمنٹس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی بات ہو رہی تھی فورکاسٹنگ فار ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز. ایون ان آر اون کنٹری آف پاکستان we have a lot of services industries focusing on the web applications. جی ہاں, we have web-based forecasting in Pakistan. And you'll come across a specific tool by the name of Collective Planning Forecasting and Replenishment Forecasting Tool. یہ ایک ایسا ویب بیسڈ ٹول ہے جس کے ذریعے آپ فورکاسٹنگ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو نہ صرف پلان کرتے ہیں بلکہ یو کوآرڈینیٹ دیم اینڈ یو آر ان اے پوزیشن ٹو کنٹرول دیم افیکٹولی. اینڈ موسٹ امپارٹینٹلی وین یو آر ڈیلنگ ود سم تھنگ وچ از ویری کامپلیکس ان نیچر, ایسی سروس جو ان پٹس اس طرح سے جنریٹ کرتی ہے جس کے لیے ضروری ہے دیٹ ایون اف یو ہیو اے اسٹیٹ آف دا آرٹ آئی ٹی انٹرفیس اٹیچ ٹو یور آرگنائزیشن, لیکن آپ کی سروس پروویژن یہ انویژن کرتی ہے کہ جناب ہماری جو ایبلٹی ہے اپنے کسٹمر کو سروس پہنچانے کی اٹ شوڈ بی 24 hours a day 7 days a week. وہاں پر یو وڈ بی انٹرسٹیڈ ان ہیونگ اے بیک اپ سپورٹ. یو کین آؤٹ سورس یور نیٹورک اور ڈیٹا سرور ریکوائرمنٹس. اور جب آپ ایسی اسٹریٹجی امپلائی کریں گے تو یو آر ٹرائنگ ٹو میک یوز آف دی آئیڈیا آف ریفائننگ یور لنک بٹوین یور سپلائر ایز ویل ایز یور بیسک کور کمپیٹنس آف پرووائڈنگ سروس ٹو یور کسٹمر. جب ہم بات کرتے ہیں ویب بیسڈ فورکاسٹنگ کی تو ویب بیسڈ فورکاسٹنگ آلویز یوزز اے سائکلک ایز ویل ایز آئٹریٹو اپروچ ٹو ڈیرائیو اے کنسنسس فورکاسٹ. یعنی ہم ایک ریپیٹیشن کے عمل کو یا دہرانے کے عمل کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں دیٹ وی آر ایبل ٹو
reach a consensus. ہم ایک ایسا عمل جس کے ذریعے ہم ایک متفقہ قسم کا فورکاسٹ ڈیولپ کر لیں جس کے اوپر تمام انٹرفیسز ایگری کریں. یہ بہت امپورٹنٹ اس کا ایک کانسیپٹ ہے. جب کبھی ہم بات کرتے ہیں ویب بیسڈ فورکاسٹنگ کی تو وی شوڈ آلویز میک یوز آف دی آئیڈیا کہ ہم لوگوں کی جو سروس کے ٹیئرز ہیں یا جو ہمارے سپلائر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم ایز این آرگنائزیشن ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں یا سچویشن کچھ اس طرح کی ہے دیٹ وی ہیو ڈفرینٹ لیولز آف سپلائرس, جس میں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے آٹو موبائل کا ایگزامپل میں دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ کو, that we are talking about an automobile which consists of different components. وہ کمپوننٹ ایک سیٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ کمپوننٹ ایک انجن بھی ہو سکتا ہے. پتہ چلا کہ انجن کمپوننٹ جو ہے اس کے اندر خود کوئی 1000 مختلف قسم کے سب کمپوننٹس انسٹال ہوں گے. تو ایسے موقع پہ یو آر ایکچولی ہیونگ این اینڈ ٹیئر سپلائی چین, یعنی ایک سپلائر نے اپنے سے اگلے اسٹیج والے سپلائر کو کوئی را مٹیریل یا فنش پروڈکٹ پرووائڈ کیا, اس کے اوپر مزید پروسیس کیا گیا اور اس پروسیس کو ایک اور اسٹیج پہ لے جا کر ایک اگلے سپلائر کو دے دیا گیا, اور وہ ڈفرینٹ لیولس جو ہیں وہ سپلائرس کے کور کرتے ہوئے فائنلی آرگنائزیشن تک واپس آ جاتے ہیں. سو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو آپ کی ویب بیس فورکاسٹنگ ہے, اٹ از ٹرائنگ ٹو سلیکٹ the information, it is trying to process that information, it is trying to reach a decision for you. کس طرح سے؟ Because it is not practical کہ آپ لانگ ٹرم فورکاسٹنگ یا لانگ ٹرم ایسٹیمیٹ پیش کریں. Your forecasting decisions would be more meaningful if it's in a small time period. لیکن with this strategy or with this web-based forecasting, you do have a limited control جس کے ذریعے آپ ایک reliable اور to some extent longer term future ڈیمانڈ فار دا سپلائی چین بنا سکتے ہیں. اور آپ جب سپلائی چین پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ سپلائی چین میں ایک اور بنیادی پرابلم ہے. دیٹ پرابلم از دیٹ دی انوینٹری کیریڈ بائی دی ریٹیلر would be different than the inventory carried by the wholesaler as well as the inventory carried by the organization itself. تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویب بیس فورکاسٹنگ کا ہم استعمال کس طرح سے کہاں کہاں کر سکتے ہیں. Just for the sake of completing our discussion on web-based forecasting, there are a number of steps involved in web-based forecasting. First of all, we are trying to create a front-end partnership agreement with our supplier. Number 2, we are trying to develop a joint business planning. Number 3, we are in the process of development of demand forecast. اوور آل بگ آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ ڈیمانڈ فورکاسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. نمبر 4, وی آر شیئرنگ فورکاسٹ. نمبر 5, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انوینٹری ڈپلیشن ایز ویل ایز انوینٹری میک اپ. یہ جو 5 اسٹیپس آپ کی ویب بیس فورکاسٹنگ میں انوالو ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ اور دے آر کوائٹ سیکوینشل. اگر آپ ایک فورکاسٹنگ ایلیمنٹ کو اٹھا کے دوسرے فورکاسٹنگ ایلیمنٹ سے دور رکھ دیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کا پورا پروسیس فورکاسٹنگ کا متاثر بھی ہوگا اور کولیپس بھی کر سکتا ہے. اور جب کبھی آپ سپلائی چین سے ریلیٹڈ فورکاسٹنگ کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے بات دیٹ یو آر ان دا پروسیس آف شیئرنگ یور ریسورسز, انفارمیشن ایز ویل ایز نالج بیس سسٹمس ود یور سپلائرس. اور سپلائر کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے آپ کو اپنی فورکاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فورکاسٹ کا پیٹرن بھی معلوم ہونا چاہیے. بیکاز لائک وی سیڈ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے بزنس پارٹنرشپ اوور ہیئر. That business partnership would require us to take into account the
requirements of ourselves as well as that of the supplier. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, اور شاید آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی مارکیٹنگ یا آپریشنز مینجمنٹ میں ہی جب ہم آگے سپلائی چین مینجمنٹ کا ذکر کریں گے آپ اپریشیٹ کر سکیں گے. دس برنگز اس ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ ان فورکاسٹنگ, which is that there are 4 common characteristics of all forecasts. پہلی characteristics یا پہلی quality یہ ہے that forecast assumes or supposes that the system that existed in the past will exist in the future as well. یہ اگر آپ characteristic کی بات کریں تو ایکچولی اس کی ڈرا بیک ہے اور اس کی کمزوری ہے, بیکاز ان دا پاسٹ یا جو آج کی آپ کی آؤٹ پٹ ہے, اٹ مائٹ ناٹ بی دا سیم فار دا کمنگ ٹمورو. A lot of things happen between now and tomorrow. اگر ہم بات کریں میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے ریلیٹڈ تو ہو سکتا ہے انفلیشن بڑھ جائے, یا ہو سکتا ہے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھ جائے, یا آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ نیا پروڈکٹ یا نئی سروس انٹروڈیوس کرا دیتا ہے, اور خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ڈائریکٹلی آپ کے فور کاسٹ کو متاثر کریں گی, اینڈ اٹس اے پینفل ریالٹی دیٹ دیز تھنگس وڈ افیکٹ دیم ان اے رانگ وے. سیکنڈ کامن کیریکٹرسٹکس فار آل فور کاسٹ, چاہے وہ ویب بیسڈ ہوں یا ویب کے بغیر فور کاسٹ ہوں, ریلیٹس ٹو دا آئیڈیا آف بینگ imperfect, being unable to give perfect information about the future. اس میں inaccuracy ہونا تو الگ بات ہے. Actually we are trying to identify the concept of randomness in making a prediction about the future. اور randomness کیا ہوتی ہے؟ Randomness has nothing to do with a specific pattern. It could come without any specific reason. چاہے وہ سسٹم کی کمزوری ہو, چاہے وہ کوئی اور پرابلم اپنے اندر رکھتا ہو, بٹ چانسز یہ ہیں دیٹ رینڈم فیکٹر کین افیکٹ یور فور کاسٹ اور اسے انیکوریسی کی طرف دھکیل دے گا. تیسری کامن کیریکٹرسٹک فار آل دا فور کاسٹ اور نیئرلی آل دا فور کاسٹ, فور کاسٹ آر مور ایکوریٹ فار گروپس ایز کمپیئر ٹو انڈیویجولس. اگر آپ اپنے پہلے اگزامپل جو ہم نے ویدر فور کاسٹ کی آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی کی طرف دوبارہ جائیں تو دیر از اے پرابیبلٹی دیٹ یو ول سے کہ جناب جب ہمارے میٹرولوجسٹ ویکلی فور کاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو جو ان کے میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر رینج یا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک ایک ڈیفائنڈ پیٹرن پریزنٹ کرتی ہے ٹو دا اینڈ ویور. لیکن جب ہم انڈیویجولی یعنی منڈے ٹیوزڈے کے دن کے اوپر لے جا کے وہ ٹیمپریچرس یا پیرامیٹرس دیکھتے ہیں تو وہ کسی حد تک ایکوریٹ نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے دیٹ وین ایور یو آر میکنگ پریڈکشن اور فور کاسٹ فار اے گروپ, there is a quality, there is an inherent quality that the forecasting errors for the individual values would cancel out in a group. مطلب ایک دن کی اگر لو اور ہائی ٹیمپریچر غلط ہوئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام ہفتے کی جو ہائی اور لو ٹیمپریچر کی پروفائل جب بناتے ہیں آپ, جو پریڈکشن دی گئی, جو فور کاسٹ دی گئی ایز کمپیئر ٹو دا ایکچوئل ریکارڈڈ ٹیمپریچرس, تو وہ کسی حد تک ایک سملیرٹی یا سملر پیٹرن شو کیا جا رہا ہے. اور ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی کوانٹیفائی آر فور کاسٹ, یا جب ہم ایکوریسی اور کنٹرول آف دی فور کاسٹ کی بات کریں گے تو واٹ ویژول ٹول کین وی یوز.
Yes, we can use control charts, and we'll talk about it next week on this, next lecture on this. The fourth important common characteristic for any forecast is that whenever you are making a forecast, the accuracy of the forecast decreases tremendously if you increase the time horizon. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کہ آپ کی جو فورکاسٹ شارٹ رینج میں ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے فورکاسٹ وچ از فار اے لانگ ٹرم بیسڈ. یا آپ کی لانگ ٹرم بیسڈ فورکاسٹ جو ہوگی اس میں فلیکسیبلٹی کا جو فیکٹر ہے، جو ہم ابھی پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایجائل یا فلیکسیبل آرگنائزیشنز اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں، دیٹ دے شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو رسپونڈ ٹو اے چینج. تو جب کبھی آپ فورکاسٹ بنا رہے ہوں تو آپ کے پاس سیفٹی کا فیکٹر شارٹ رینج فورکاسٹ میں ہی نظر آئے گا. فار اے لانگ ٹرم فورکاسٹ یو ول اینڈ اپ ان اے سچویشن جہاں پہ آپ کے فورکاسٹ آپ کو پراپر طریقے سے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, I thank all of you for your attentive participation, and I sincerely hope that the concepts which we learned today will be beneficial to you in your future practical lives. Thank you very much, and Khuda Hafiz.